اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہوتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں۔ ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ ہر چیز، ہر شے کھا سکتا نہیں ہے، بس رمضان نے ایک پابندی اور لگا دی کہ جو جائز بھی ہے، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے، بس تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک وہ بھی نہیں کھانا۔ بس پہلے بھی پابند ہے اللہ کے حکم کی، اور رمضان میں ایک پابندی اور کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے اللہ کو، کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا۔ جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں۔ اتنا فائدہ مند کام ہے۔ روزے بڑی غنیمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت
اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل نہیں رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھی، پر اس نے اپنی آنکھوں ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا، تو اسے کچھ میسر آ سکتا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، سرکار نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن تو پیار والا ہوتا ہے، وہ تو زندگی پیار میں گزار دیتا ہے، اس کا انداز ہی پیار والا ہوتا ہے، لہجہ ہی پیار والا، کبھی ماں باپ سے پیار، پھر تھوڑی عمر بڑی بڑی تو دوستیاں لگ گئیں، پھر دوستوں سے اپنے حلقہ احباب کی محبت، پھر اللہ نے اور زیادہ وسعت دے دی، نکاح ہو گیا تو بال بچے کی محبت، پھر یہ کہ انسان کو مشت سے محبت بندے کو نہ سفر کراتی ہے، محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا، تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے، محبت نہ چھوڑے کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے، لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، پر محبت رہتی ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی، محبت نہ موسمی ہوتی ہے، نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں، سرکار صفحے سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ دینا ہے، فرمایا لے لو بدلہ، اس نے کہا کرتا اٹھائیے، نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا، اور یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا، سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے، میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لو۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو، لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں، اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے،
आशिकाने रसूल कहलाना, तो आशिक तो बेचारा हर वक्त इश्क में होता है। तो अंबर बेल को कहते हैं, वो तो चढ़ी रहती है, गलबा रहता है हर वक्त। वो तो एक महवियत की आली में रहता है आशिक, वो तो गाहक से लाड़ ही नहीं सकता, वो तो किसी से नाराज ही नहीं होता, उसकी तो अपनी दुनिया है। उसे तो कोई सताए तो वो चिढ़ता ही नहीं। कोई नहीं समझ आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूँ। और जो मोहब्बत करता है उस पर तो हर वक्त गलबा मोहब्बत का रहता है। मारते रहे सैयदना बिलाल को, काफिर मारते हैं तो मारते रहे, और निरा मारते नहीं थे, वो ताने भी देते थे कि तूने बड़ा कलमा पढ़ा, देख कलमा पढ़ने के बाद तेरा क्या हाल हो गया है। लेकिन हजरत बिलाल मस्त थे, चूंकि मोहब्बत का गलबा था ना। हम अपने रब की बारगाह की हाजिरियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमज़ान में खूब इस्तिग़फ़ार करें। हमसे जो कमियां रह गई है इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ़ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमज़ान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मिट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमज़ान मुबारक चूँकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ व अकरबा के लिए, कि अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नज़र करे, उनके लिए भी मालिक आसानियाँ करे। खूब दुआएं मांगे रमज़ान में, खूब दुआ। और जो मोहताज है, जो तंगदस्त है, जो गरीब है, इनको ज़माना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हज़रात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमज़ान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफ़ें बयान न करें। बीमार भी आए, मकरूज़ भी आए, तंगदस्त भी आए, बे औलाद भी आए, कमज़ोर भी आए, सारे झुके, रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस करूं, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़े गुनाह करके माफ़ी मांगता है अल्लाह फौरन ही उसे माफ़ फरमा दिया कर। चौथा काम जो इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा करना है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना, सब्र बहुत करना है। एक तो सब्र होता है ना मुसीबत पे सब्र, एक ख्वाहिशात पर भी सब्र होता है कि ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं पर सब्र करना है अल्लाह के निगाह, ये भी सब्र। नेकी पर इस्तकामत के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है। आपके पास मौके मौजूद है माज़अल्लाह बुराई के, लेकिन अगर आप सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, तो ये भी सब्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोज़ादार को सब्र करने का कहा, फरमाया तो तुमने कोई बेहुदा बात नहीं करनी, कोई गालम गलोच नहीं करनी, और अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, कोई बेहुदा बात करे, तो तुमने क्या कहना, इन्नी साइमुन मर्रतैन, तुमने 2 मरतबा कहना है भाई मैं तो रोज़ादार हूँ। कोई झगड़ा करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, बुरा भला कहे, कोई उलझाना चाहे तो कहना इन्नी साइमुन, मैं रोज़ादार हूँ। ये वजीफा याद करेंगे, क्या कहना है, ये वजीफा है पूरे रमज़ान का। ये बुखारी में हुजूर ने बताया है। कोई झगड़ा करे घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, कोई झगड़ा करने लगे, झगड़ा होने लगे तो कहना इन्नी साइमुन, मैं, और एक दफा नहीं कहना, मर्रतैन, हुजूर ने फरमाया 2 दफा कहना, मैं रोज़ादार हूँ, मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगा, कोई फसाद नहीं करूँगा, किसी बेहुदा बात का जवाब नहीं दूंगा। क्यों?
اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں، یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ ہو، تو پھر حدیث پاک سن لے اس طرز کی، شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کرے، ہماری رعایت کر دے، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے
پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رکھنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھوں گا۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے۔ ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، یہ سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کر، حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سنا۔ یہ دور ہوتا قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنا، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے
کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کی۔ رمضان کا خاص مہینہ، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کرے کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئی۔ رمضان آ رہا ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا خوبصورت موقع۔ بھائیوں، رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگ۔ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ، لیکن ہر گلی میں کمزور ہے، ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلی بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا، روتے جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے۔ ایک شام ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور اس قدر زیادہ آہوزاری؟ تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے۔ تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے۔ کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے۔ چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے، لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا۔ اللہ نے عزت زیادہ دی تھی، جواب میں ہماری خدمتیں